الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین عالی وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے حوالے سے چند باتیں ہم سماعت کریں گے۔ دوسرا عشرہ آج اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، کل تیسرے عشرے کی ابتدا ہو جائے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے عشرے میں جو سب سے بڑی فضیلت والی بات ارشاد فرمائی وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ تمام امتیوں کے نام اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، عزت والی رات ہے، اس کی تلاش کتنی ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی تلاش کے لیے ایک مرتبہ پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف کیا۔ پھر ایسا ہوا سرکار علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر ایسا ہوا سرکار علیہ السلام نے رمضان شریف کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا اور پھر کہا کہ اب مجھے بتا دیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر وہ رمضان شریف کے آخری عشرہ کے اندر ہے۔ کتنا مشکل امر تھا یہ، اگر یہ بات نہ بتائی جاتی اور اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا کہ رمضان شریف کے اندر تلاش کرو، تو ہو سکتا ہے ہر بندہ تلاش نہ کر سکتا، اس عظمت والی رات کو نہ پا سکتا۔ پہلے میں اس رات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ رات اللہ نے کب محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، طلب کس کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے جو لی سب کی کیسے بھر دی، اور پھر آخر کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ اس رات کو آخری عشرہ میں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جو عوام کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مذہب کے ترازو میں ہم دیکھنا چاہیں گے لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور کیا کوئی مخصوص ہے یا مخصوص نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ان 3 عنوانات پر آج کی نشست کے اندر گفتگو سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے میں علامہ ساوی جو اپنی تفسیر کے اندر اس رات کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اس رات میں کیا ہوتا ہے، آپ قدر کو بمعنی تقدیر لیتے ہیں اور پھر اس تقدیر پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے اظہارها فی دواوین الملأ الاعلی، یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے رجسٹر فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔
تقدیر روز ازل سے لکھی جا چکی ہے، کس نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اس نے جیسے زندگی بسر کرنی تھی اللہ نے اپنے علم سے اسے لکھ لیا، لیکن فرشتوں کو ابھی نہیں بتایا۔ ہر سال کے احوال لیلۃ القدر میں آ کر کے وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس سال اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہونا ہے، اس سال اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں بڑی عظمت والی رات ہے، ایسی رات جب ہماری تقدیروں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہماری آزمائشوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غافل رہے، سست رہے اور وہ اس رات کو غفلت میں گزار دے تو یہ اس کی بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بول کے کہہ رہی ہے۔ آئیے میں اس حدیث کے لفظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف آ گیا تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ رات ایک ہے لیکن اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جو بندہ اس رات محروم رہ گیا، یعنی اس نے کچھ نہیں کیا، رات تو اس نے گزار لی لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، جو بندہ اس رات محروم رہ گیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ کون سا؟ حضور فرمانے لگے وہ ساری بلائیوں سے محروم ہو گیا۔ جو اس رات معروم ہوا گویا وہ ساری بلائیوں سے معروم ہو گیا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا جملہ اس رات کے متعلق کیا تھا؟ حضور ارشاد فرمانے لگے جو بندہ اس رات معروم ہو گیا، یعنی عبادت نہ کر سکا، جاگ نہ سکا، رب کو راضی نہ کر سکا، اس رات کی عظمتیں حاصل نہ کر سکا، حضور ارشاد فرماتے ہیں اصل میں وہ حقیقتاً ہے ہی محروم، اس کے پاس خیر ہے ہی نہیں، وہ ازل سے محروم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ جو اس کی بلائی پا گیا اس نے ساری بلائیاں حاصل کر لی، اس نے ساری رحمتیں حاصل کر لی، اور جو اس کی بلائی سے محروم ہو گیا اصل میں وہ حقیقت میں ہے ہی محروم، اس کی جولی کے اندر خیر ڈلنے والی نہیں۔ میں کہنا چاہوں گا جو بلائی پا گیا اس نے ساری بلائیاں پا لی۔ کیسے پا لی؟ آئیے بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث پاک ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ذکر اذکار کے اندر اس رات کو بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے اس بندے کے متعلق کہا اللہ تبارک و تعالی اس رات کی تھوڑی سی محنت کے صدقے میں اللہ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت بڑی بلائی ہے، جس نے اس رات میں عبادت کی گویا ساری بلائیاں حاصل کر لی، اور بندہ مومن کی زندگی میں سب سے بڑی بلائی یہ ہوتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال صاف ہو جائے گناہوں سے اور نیکیاں اللہ اسے عطا فرما دے۔ تو رب کائنات نے اس رات کی عظمتوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے ذریعے ہمیں بتایا۔ ایک تو یہ ساری بلائیاں بندہ لے لیتا ہے، دوسرا یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں تھوڑی سی عبادت کے ذریعے بندے کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی نہیں پتا کس کے ساتھ کون سا فیصلہ ہونے والا ہے، یعنی اگلا رمضان میسر آئے گا یا نہیں آئے گا، نہ میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں نہ آپ اپنے متعلق کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو زندگی اور موت کا فیصلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے، پوشیدہ ایک راز ہے، کب کس نے مسافر بن جانا ہے ہر بندہ اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ رب کائنات اس لیے بار بار محبوب کی امت کو موقع فراہم کرتا ہے، کوئی آئے میرے دربار کے اندر سر رکھے تاکہ میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیے اس رات کے اندر کیا کیا میسر آتا ہے۔ میں مفتی محمد احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے اس رات کے متعلق 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ اسے لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اسے شب قدر کیوں کہتے ہیں، ہوتا اس میں کیا ہے؟ ایک بات تو ہم نے یہ سماعت کر لی سب سے پہلے علامہ ساوی کے حوالے سے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تقدیر وہ اس کے رجسٹر فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، اور دوسری بات مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس رات کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس رات میں قدر والی کتاب قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن قدر والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، لیکن آپ
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن 23 برس کے اندر اترا محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر پر، لیکن اس کی وضاحت کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک دم ایک ہی دفعہ پورے کا پورا قرآن اس رات میں یعنی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے جبرائیل امی محبوب علیہ السلام کے سینے پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک اللہ کے حکم سے لاتے رہے۔ شب قدر میں قرآن اترا، اس کے اترنے کا معنی یہ ہے پورے کا پورا قرآن 6666 آیات اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا گیا۔ پھر جبرائیل امی 23 سال کے عرصہ کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ محبوب علیہ السلام کے پاس لاتے رہے جیسے اللہ حکم عطا کرتا رہا۔ تو اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں قدر والا قرآن اترا۔ اس رات کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ قدر بمعنی عزت ہے، اس رات میں تھوڑی عبادت بھی کرو تو اللہ تبارک و تعالی اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کیا یہ اجر تھوڑا ہے؟ بندے نے اس رات کے اندر قیام کر لیا، تھوڑا سا تو رات کا حصہ بنتا ہے، اس نے جا کر کے گزار لیا، چند گھنٹے بنتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزت ہے اس رات کی۔ اور آپ اس کا چوتھا معنی یہ ارشاد فرماتے ہیں قدر بمعنی تنگی، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رحمت والے فرشتوں کا اتنا نزول کرتا ہے کہ زمین فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک نے کہا تنزل الملائکہ، وہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور کتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ فرمایا قدر بمعنی تنگی، وہ جگہ زمین پر فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اور پوری کی پوری رات صبح تک اپنے اندر سلامتیاں لیے ہوئے ہے۔ یہ عظمت والی رات، یہ رحمت والی رات، یہ برکت والی رات، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ آنے والے عشرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے گا وہ اس رات کو پا لے گا۔ میرے عنوان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ رات اللہ نے کب عطا فرمائی، کس کی طلب پر عطا فرمائی، پیچھے منظر کیا تھا؟ جیسے قرآن کی کوئی آیت اترے نا تو اس کا شان نزول ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوا تھا تو اس کے متعلق قرآن اتر آیا، ایسے ہی حدیث پاک اس کا شان ورود ہوتا ہے۔ کب محبوب علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اس رات کے اندر عبادت کرو تو تمہاری گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے پاس رمضان میں ایک ایسی رات آنے والی ہے 1000 مہینوں سے زیادہ اس رات کے اندر عبادت کی فضیلت ہے؟ اصل ہوا یہ محبوب علیہ السلام کے ذہن کے اندر جس وقت گزشتہ امتوں کے احوال گزرے، پہلے نبی جتنے گزرے، کسی کے پاس 1000 سال عمر تھی، کسی کے پاس 900 سال عمر تھی، کسی کے پاس 1300 سال عمر تھی، کوئی 500 سال عمر رکھتا تھا۔ اتنی لمبی لمبی عمریں، ظاہر ہے جب نبیوں کی اتنی عمریں تھی تو امتوں کی عمریں بھی اتنی تھی۔ محبوب علیہ السلام کے دل کے اندر تھوڑی دیر کے لیے قلق پیدا ہوا، درد پیدا ہوا، امت کے لیے شفقت پیدا ہوئی کہ اے میرے اللہ، وہ جو گزشتہ نبی گزرے ہیں وہ 1000 سال عمر پانے والے تھے، ان کے امتی بھی 1000 سال عمر پانے والے تھے۔ ظاہر ہے جو 1000 سال پانے والا ہے وہ اگر 900 سال عبادت کرے، اللہ کے دربار میں کھڑا رہے، سجدہ کرے، وہ صرف فرض عبادت ہی کرتا رہے، وہ تو ہم سے نیکیوں میں کئی گنا آگے بڑھ جانے والا تھا۔ تو محبوب علیہ السلام کے دل کے اندر یہ درد پیدا ہوا، اے اللہ میرے غلاموں کی تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، یہ تو کوئی 100 سال پائے گا، کوئی 60 سال پائے گا، کوئی 70 اور 80 پائے گا، پھر اللہ کے دربار کے اندر پہنچ جائے گا، اے اللہ یہ تو اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے اور پھر یہ ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ادھر امت کے متعلق محبوب کے دل میں درد پیدا ہوا، رب کائنات نے سورہ قدر دے کے جبرائیل امی کو بھجوا دیا، کہا محبوب ہم آپ کو ایک ایسی رات دینے لگے ہیں، ایک عظمت والی سات دینے لگے ہیں، اگر آپ کا کوئی غلام اس رات کے اندر عبادت کر لے گا، رات ایک ہوگی، اللہ تبارک و تعالی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے اسے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کیلکولیٹر تھک جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ قرآن پاک نے جو زائد کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس زائد کو بیان نہ کیا گیا، نہ کسی محدث نے بیان کیا، نہ کسی مفسر نے بیان کیا، وہ زیادہ کتنی ہے؟ میں کہتا ہوں چونکہ محبوب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا، محبوب کے دل میں یہ درد پیدا ہوا تھا کہ میری امت پیچھے نہیں رہنی چاہیے، جو گزشتہ نبی گزرے ہیں ان کی امتوں سے میری امت کا نمبر پہلا
ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والوں کو ضرور گزشتہ امتوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 7 زائد کی قید اس لیے لگائی، صرف 1000 مہینے نہ کہا۔ اور مفسرین نے جو دوسرا واقعہ اس سورت کے شان نزول میں اس رات کے عطا کرنے کے اندر بیان فرمایا ہے، مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق موجود ہے۔ حضرت شمعون گزشتہ امتوں کے ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبادت کا اتنا شوق عطا کیا تھا، 1000 ماہ انہوں نے یوں گزارے، اپنی زندگی کے 1000 ماہ انہوں نے یوں گزارے، دن کو وہ روزہ رکھتے، رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے، اور پھر جب کبھی ضرورت پڑتی کافروں کے ساتھ جہاد کی تو جہاد کے لیے بھی پہلے نمبر پر حاضر ہو جاتے۔ بعد میں ایسا ہوا حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک سازش کے ذریعے وہ دیوار کے ساتھ ایک ستون کے ساتھ باندھ کر کے ان کے ہاتھ کو اور ان کے کان کو اور ان کے ناک کو اور ان کے جسم کو علادہ علادہ کاٹ کر کے اس بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ تو جس وقت سرکار علیہ السلام نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ کے دل میں یہ درد پیدا ہوا۔ بہت سارے احوال ایسے ہیں جب صحابہ روئے، تڑپے، ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، مولا ہم تو تھوڑا کر رہے ہیں، وہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ ادھر صحابہ کی خواہش تھی، محبوب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلوں سے صحابہ کو زیادہ عطا فرما دیا۔ یہ جو حج والا معاملہ ہے کئی بار ہم سماعت کر چکے، جس وقت آج کی فضیلت کو سرکار علیہ السلام نے بیان کیا تو غریب صحابہ رو پڑے تھے، حضور ہم تو نہیں یہ فضیلت حاصل کر سکتے، ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ ہی نہیں سکتے، اتنے دنوں کے لیے نکل ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی آسائش ہی نہیں اور اتنی سہولت ہی نہیں اور اتنا مال و دولت ہی نہیں، ہم حج کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جہاں ہو وہاں پر جمعے کی نماز پڑھ لو، اللہ نے جمعے کو غریبوں کا حج بنایا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیو، یہ صحابہ کی ایک طلب تھی اور صحابہ کی ایک درد مندانہ خواہش تھی، رب کائنات نے اس کی وجہ سے حج والا اجر گھر بیٹھے بیٹھے عطا فرما دیا۔ حضرت شمعون علیہ الرحمہ کا جس وقت واقعہ بیان ہوا تو صحابہ اس وقت تڑپے اور روئے اور کہنے لگے محبوب ہم تو زندگیاں ہی تھوڑی پاتے ہیں اور ان میں سے بھی کچھ حصہ سونے میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ طلب معاش میں گزر جاتا ہے، سرکار ہم وہ والی فضیلت نہیں پا سکتے۔ اس موقع پر مفسرین کہتے ہیں رب کائنات نے سورہ قدر کو نازل کیا اور صحابہ کو تسلی دی کہ صحابہ زندگیاں تھوڑی ہیں پر کچھ راتیں ہم ایسی دے رہے ہیں، ان میں عبادت کرو گے تو گزشتہ سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اب آئیے، چونکہ یہ عنوان سمٹتا چلا جا رہا ہے، میں یہ عرض کروں یہ رات ہے کون سی؟ شب قدر، لیلۃ القدر، فضیلت والی رات، جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، یہ رات ہے کون سی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس رات کو بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور حجرے میں تشریف فرما تھے، سرکار علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 بندے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ان کے جھگڑے کو دیکھ کر کے جملہ ارشاد فرمایا میں باہر آیا تھا حجرے سے تمہیں بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی ہے، چونکہ میں نے اعتکاف کیا پورے مہینے کا شب قدر کی تلاش کے اندر، پھر میں نے 20 دن کا کیا، پھر میں نے آخری 10 دن کا کیا، اب میں باہر اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ لیکن فلاں 2 بندے وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے منع کر دیا کہ اب شب قدر بتانے نہیں کس رات کے اندر ہے، شب قدر کے تعین کو اٹھا لیا گیا۔ اب قیامت تک تمہیں یہ نہیں پتا چلے گا، مخصوص میں بتا دوں یہ والی رات شب قدر ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے، کون سی ہے؟ ایک اصول تمہیں بتاؤں گا، اس اصول میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، اس اصول میں تمہارے ساتھ کرم ہوگا، اس اصول میں تمہارے ساتھ رحمت ہوگی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ کرم اور رحمت اور بہتری وہ کون سی ہے؟ محبوب علیہ السلام نے بتایا تم 2 جھگڑ رہے تھے، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اب تعین اٹھا دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ سب سے پہلی بات اس حدیث پاک سے یہ سیکھیے، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا یہ کتنا برا فعل ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ کتنا عام ایک معاملہ وہ منظر عام پر آنے والا تھا، ایک رات کا
تعین کیا جانا تھا، لیکن دو مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس تعین کو اٹھا دیا گیا۔ میں کہنا چاہوں گا رمضان کے ان بابرکت ساتوں میں جہاں اور بہت کچھ سیکھنے کے قابل ہے، برداشت سیکھنا، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنا، یہ بھی رمضان ہمیں ایک صبر دیتا ہے، چونکہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ہمیں یہ سبق دیتا ہے جس وقت بھی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے اس موقع پر برداشت کر لینا، پی جانا۔ یہی وجہ ہے جب میرے محبوب علیہ السلام نے پہلوانی کی تعریف کی تھی تو یہ نہ فرمایا جو دوسرے کو گرا دے وہ پہلوان ہوتا ہے، محبوب فرمانے لگے جو غصے کے وقت اللہ رسول کو یاد کر کے غصہ پی جائے اصل پہلوان وہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ بھی سیکھا جا سکتا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا بڑا درد ہے، ہر دوسرا بندہ تیسرے بندے کی پگڑی اتارنے کے لیے تیار ہے، عزت تار کرنے کے لیے تیار ہے۔ برداشت کا معاشرہ اس وقت اپنے اندر پیدا کرنا اور برداشت پیدا کرنا، یہ رمضان شریف میں اس حدیث پاک سے ہم سبق لے سکتے ہیں۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک بندہ وہ ہے جس کی زندگی کے اندر شغل ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے، تڑپاتا ہے، ستاتا ہے، اور کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی کردار سے، جہاں وہ رہتا ہے چبھتا ہوا ماحول اس نے پیدا کر رکھا ہے۔ جب وہ محفل میں نہیں ہوتا لوگ شکر کرتے ہیں، اے اللہ شکر ہے آج وہ نہیں تو ہم امن کے اندر ہیں۔ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے لوگ کہتے ہیں شکر آج اس سے جان چھوٹ گئی۔ ایک وہ بندہ ہے جو کسی کو تنگ نہیں کرتا، پھول جیسا بن کے زندگی بسر کرتا ہے، جس کی زندگی کے اندر تنگی نام کی کوئی چیز نہیں، آسائش دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر رہتا ہے۔ جب نہ ہو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، جب اس کا جنازہ اٹھے لوگ کہتے ہیں ایک اچھا انسان ہم سے جدا ہو گیا، اس کی کمی زمانوں تک ہم محسوس کرتے رہیں گے۔ ان دونوں کا ذرا نتیجہ دیکھیے۔ حضرت سیدنا مجاہد کہتے ہیں دوزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کچھ دوزخیوں کو یہ سزا دے گا، وہ خارش ان کے جسم پر مسلط کر دی جائے گی، یہاں تک کہ کھجاتے کھجاتے ان کے جسم سے ماس یہ جتنے کا سارا وہ اتر جائے گا، گوشت اتر جائے گا، اور نیچے ہڈیاں بالکل ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں کہا جائے گا کیسا درد ہو رہا ہے؟ وہ کہیں گے ناقابل برداشت درد ہے۔ بتایا جائے گا اے دوزخیو تم پر جو خارش کا عذاب مسلط کیا گیا وجہ یہ کہ دنیا کے اندر مسلمان کو جھگڑے کے ذریعے تم تنگ کیا کرتے تھے، آج اس کا یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک سزا سنی اس بندے کی جو دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان تو ہے پر مسلمانوں کو تنگ کرنا اس کا شغل بنا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو پھول جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس بندے کی فضیلت بیان فرمائی، کہا میں تمہیں بتاؤں جو دوسروں کو تنگی نہیں دیتا، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ حضور فرمانے لگے میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، میں نے جنت میں ایک ایسا بندہ دیکھا جو جہاں چاہتا ہے جنت میں پھرتا چلا جاتا ہے۔ میرے صحابہ بتاؤں کیوں؟ حضور کیوں؟ سرکار فرمانے لگے اس لیے کہ اس نے دنیا میں ایک درخت اس لیے کاٹ دیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس کی زمین میں تھا، راستے میں تھا، اس نے درخت اس لیے کاٹ دیا، مسلمان گزرتے ہوئے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں مسلمانوں سے تکلیف دور کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہاں بہت کچھ اور بھی سیکھا جا سکتا ہے جس ماحول کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، راستوں سے لوگ نہیں گزرنے دیتے، یہ میرا راستہ ہے اور یہ 2 گز میرے ہیں اور یہ 2 گز میرے ہیں، یعنی ان چیزوں پر وہ بہت بڑے کیس لگ دیتے ہیں اور زمانوں تک وہ فیملیاں آپس میں کٹ جاتی ہیں۔ برداشت پیدا کرنا اپنے اندر، صبر پیدا کرنا اپنے اندر حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ اس جھگڑے کی نوسط کتنی ہے جس کی وجہ سے شب قدر کو ہم سے اس کے تعین کو دور کر دیا گیا۔ اب آئیے فیصلہ کیا ہے؟ بتایا تو نہیں گیا کہ یہ رات ہے، پر میرے محبوب علیہ السلام نے پھر بھی امت پر کرم فرما دیا۔ اس کرم کو ان لفظوں میں دیکھیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا نہیں ملی، دوسرے میں تلاش کیا نہیں ملی، تیسرے میں تلاش کیا تو میں بتانے لگا تھا، 2 بندے جھگڑ پڑے، اب اس کے تعین کو اٹھا دیا گیا۔ اب میں تمہیں کریکٹ رات تو نہیں بتاتا، 5 راتیں بتاتا ہوں، ہر سال بدلے گی، ہر سال تبدیل ہوگی، کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے۔ ان 5 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا، جتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ جو آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے کا فلسفہ ہے، اس میں اعتکاف کا جو سب سے بڑا مقصد ہے رب کے گھر میں بیٹھ کے شب قدر کی تلاش کرنا، سب سے بڑا مقصد ہے اعتکاف کا۔ اللہ کے گھر میں چونکہ بندہ 10 دن حاضر ہوتا ہے، اعتکاف والا بندہ تو غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ہر رات کو عبادت میں گزارنے والا ہوتا ہے۔
اس لیے اس بندے کو تو شب قدر حاصل ہی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے فضل سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 5 راتیں بیان فرمائی، کون کون سی؟ آخری عشرہ کی تاک راتیں، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اور یہ جو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیان فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ چھپا دیا گیا، یہ نہ بتایا یہ والی خاص ہے. اس کی وجہ یہ ہے، بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی، ان میں سے ایک حکمت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مثلا یہ خاص کر دیا جاتا 27ویں کی رات ہے، ہو سکتا ہے رات 27ویں کی ہے، کسی کے گھر میں ماں کی چارپائی پڑی ہے، اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ تو مسجد آ ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے بتا دیا جاتا رات 27ویں کی ہے، کوئی بستر مرگ پر اسپتال کے اندر تڑپ رہا ہے، ہو سکتا ہے بتا دیا جاتا رات 27ویں کی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا، وہ تو آ ہی نہیں سکتا. رب کائنات نے کہا رات بڑی عظمت والی ہے، کہیں میرے محبوب کے امتیوں کے دل کے اندر کلک پیدا نہ ہو، یہ رات تو یہ تھی، میں نے تو اسے پایا ہی نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 27ویں کو آ جا، 29ویں کو آ جا، 23ویں کو آ جا، 25ویں کو آ جا، 21ویں کو آ جا، کبھی تو اللہ تجھے شب قدر عطا فرمائی دے گا نا. جو بندے ساری راتوں میں آتے ہیں وہ تو بہت فضیلت والے ہیں، وہ تو بہت عظمت والے ہیں. انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا. تو یہ آخری عشرہ کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر کے شب قدر میں 2 وظیفے ارشاد فرمائے. انہیں ذرا توجہ سے سنیں، جو لوگ ان راتوں کو جا کر گزاریں گے ان کے لیے، اور خاص کر کے یہ جو پہلا عشرہ گزرا اس کا وظیفہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. دوسرا عشرہ جو گزرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ وظیفہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ جو تیسرا عشرہ ہے محبوب علیہ السلام نے، چونکہ یہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، اللہ کے دربار سے فضل لینے والا عشرہ ہے، تو اس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے دربار میں سوال کیا. سوال کیا تھا؟ حضور اگر میں شب قدر پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، میں تلاش میں لگی ہوں، یعنی ہر تاک رات میں نے عبادت میں گزارنی ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ محبوب علیہ السلام نے بڑا مختصر سا وظیفہ ہر بندے کے لیے، عربی آتی ہے تو عربی یاد کر لیں، عربی نہیں آتی تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں. میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، وہ ترجمہ یاد کر لیں. اور عربی کے اندر جب بھی آپ دعا مانگیں تو آپ کو ترجمہ آنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو دعا آپ پھر اردو کے اندر مانگیں، اس لیے کہ اللہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے. آپ جس زبان کے اندر اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اپنی پٹھواری زبان کے اندر مانگ لیں، جیسے بھی آسانی ہو. اس دعا کی اس رات کے اندر کثرت کرنی چاہیے. دعا کون سی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہیں محبوب علیہ السلام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے دربار میں یہ کہنا اللہم انک عفو. معنی کیا ہے؟ اے اللہ بے شک تو بخشنے والا ہے. پہلے یہ گواہی دینا اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بخشنے والا ہے. دوسرا جملہ تحب العفو، اے اللہ تو بخشش کو پسند بھی تو فرماتا ہے، یعنی معاف کر دینے کو تو پسند کرتا ہے. تیسرا جملہ فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے. یعنی جملہ کیا ہے؟ اے اللہ بے شک تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. یعنی یہ دعا مانگنا بار بار اس رات کے اندر، اور خاص کر کے رمضان شریف کے آخری عشرہ کا یہ وظیفہ بھی ہے اور دعا بھی ہے. اور دوسرا وظیفہ جو ساری زندگی کے لیے بھی ہے اور خاص کر کے ان آخری راتوں کے لیے ہے، اور ہے بھی بڑا آسان. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ شب قدر میں جو بندہ سورہ قدر کی 7 بار تلاوت کرتا ہے، ابھی سورہ پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آخری سپارے کے اندر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس پوری سورت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جو بندہ 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے شب قدر میں، خاص کر کے آخری تاک راتوں کے اندر، اسے کیا ملتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے حفاظت عطا فرماتا ہے. بہت ساری بلاؤں کا رخ ہماری جانب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایڈوانس میں بندے کو محفوظ کر دیتا ہے. اور دوسری فضیلت آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اے اللہ اس نے سورہ قدر والی رات میں پڑھی ہے، اے اللہ اس نے سورہ قدر لیلۃ القدر میں پڑھی ہے، عظمت والی رات میں پڑھی ہے، تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. یہ وظیفہ تھا رمضان شریف کی آخری تاک راتوں کے لیے شب قدر کی تلاش میں. اور اسی وظیفے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی
ہر جمعہ کو جو بندہ سورہ قدر کو سال بھر میں اگر یہ فضیلت لینا چاہتا ہے، ساری زندگی سورہ قدر کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے جمعے کے روز، دن جمعے کا، رمضان ہو یا غیر رمضان، دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، ہوتا کیا ہے، جتنے نمازی اس مسجد میں جمعہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے برابر پڑھنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں تو یہ کمائی کا موقع بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 وظیفے میں نے شب قدر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیے، اور بھی بہت سارے وظیفے ہیں، جو کچھ ہو سکے آپ سے۔ میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ کی روایت کردہ اس حدیث کو ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان آخری راتوں کو عبادت میں گزارنے کا سب سے بڑا نسخہ، تھوڑی دیر آپ ریسٹ بھی کریں لیکن اتنا کچھ اگر کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے شب قدر کی عظمتوں کو پا لیا ہے۔ کتنا کچھ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ان 2 حدیثوں کو نقل کرتے ہیں۔ پہلی حدیث آپ یہ نقل کرتے ہیں جو پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سماعت کر چکے ہیں، محبوب الاسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی وہ ایسا ہے گویا اس نے آدھی رات اللہ کے دربار میں قیام کیا، اور وہ بندہ جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کے دربار میں قیام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے پوری رات کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو علامہ جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب الاسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی گویا اس نے شب قدر سے حصہ حاصل کر لیا۔ یعنی عشاء کی جماعت کتنی فضیلت ہے، یہی وجہ ہے عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ ہمارے دور کے اندر اگر کوئی بندہ عشاء اور فجر میں غیر حاضر ہوتا تو ہم سمجھتے منافق ہو گیا ہے۔ یعنی عشاء اور فجر میں حاضری مردوں کے لیے مسجد کے اندر کس قدر ضروری امر ہے، اور خاص کر کے ان ایام کے اندر اور خاص کر کے رمضان کی بابرکت ساتوں کے اندر۔ تو یہ ایک میں نے تیسرا وظیفہ آپ کے سامنے عرض کیا۔